السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ ایران تنازعہ ٹرمپ کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے۔ ٹرمپ ڈیل کی بات کرتے ہیں، وہ ایک اچھی ڈیل چاہتے ہیں، لیکن پاسدارانہ انقلاب نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا اور انہوں نے کہا کہ یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ناممکن جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا یا انہیں خراب ڈیل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب انتخاب انہوں نے کرنا ہے، اور آج اس کی ایک مثال بھی سامنے آ گئی۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکی جہاز آبنائے ہرمز میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن ایران نے ان پر اٹیک کیا اور ان کو واپس دھکیل دیا، ان کو نقصان پہنچایا۔ پہلے وارننگ دی اور اس کے بعد اٹیک کر دیا، جہازوں کو نقصان پہنچا اور امریکی وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آبنائے ہرمز کی ہی یہ کہانی نہیں ہے، بلکہ کل سی این این نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں سی این این نے بتایا کہ 16 بیسز کو اس خطے میں جو امریکی بیسز موجود ہیں ان کو کس بری طرح سے تباہ و برباد کیا گیا ہے، وہ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ کویت سے لے کر العدید تک، یعنی قطر تک اور سعودی عرب تک، اور جہاں جہاں بھی بیسز تھے، تو یہاں پر ان کے پاس اب آپشن موجود نہیں، وہ بیس خالی پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ حملہ نہیں کر سکتے، جہاز وہ لے کر قریب آ نہیں سکتے، اور دور بھی جہاز ہیں تو ان کو بھی ایران اٹیک کر سکتا ہے۔ لیکن ایران بہت سمجھداری کے ساتھ اس سارے معاملے کو، ایک طرف سفارتکاری، دوسری طرف جو جنگ کے لیے ضروری انٹرنیشنل قوانین اور نارمز ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ ساری دنیا اس بات کی تعریف کر رہی ہے کہ ایران کی سفارتکاری اور جنگی حکمت عملی پہلے دن سے ہی امریکہ سے بہت بہتر رہی اور بامقصد رہی۔ اب معاملہ یہاں تک آ گیا کہ آج اٹیک ہو گیا، اور اٹیک کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثبت بات چیت جاری ہے ایران کے ساتھ، جو ایک اچھی بات ہے۔ اب یہ بات چیت کہاں ہو رہی ہے؟ کئی تجاویز جو ہیں وہ ان کا تبادلہ ہو چکا ہے، پھر ایک بار تجاویز امریکہ کے سامنے موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس موقع پر کیا ڈونلڈ ٹرمپ تیار ہوتے ہیں کہ وہ کسی ڈیل کے لیے جو ایرانی تجاویز ہیں ان کو مان لیں، یا پھر بھی وہ جنگ پر اور اسی طرح کی سچویشن پر انحصار کریں گے جو اس وقت موجود ہے، اور اس سے حاصل کیا وہ کریں گے۔ مہمانوں کے سامنے یہ معاملہ رکھتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ محترمہ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور کچھ ہی دیر میں عطا شاہی صاحب بھی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں، کیونکہ آج فوجی کارروائی ہوئی ہے۔ تو بریگیڈیئر صاحب پھر آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ آج ہمت کی امریکی افواج نے آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کی، لیکن ان کو وہاں سے فرار ہونا پڑا، بھاگنا پڑا، اور مار کھا کے بھاگنا پڑا۔ تو یہ تو بڑی عظیمت کی بات ہے ایک مرتبہ پھر امریکہ کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی اس وقت سازگار ماحول پیدا کریں، مذاکرات کے لیے اچھا ماحول میں بات ہو، کنڈیوسو فرینڈلی انوائرمنٹس ہوں، بجائے اس کے کہ آپ روزانہ مسل فلیکسنگ کریں، پوسچرنگ کریں، پھر اس کے بعد آپ جو ہوتے ہیں آپ مسل فلیکسنگ کرتے جائیں بار بار، اس کے بعد اس کو پریشر کریں، پریشر ٹیکٹر استعمال کریں۔ اٹ از اے پرپز۔ ایران از ڈوئنگ اے گڈ جاب۔ ایران دیکھیں، نہ آپ تو پرووکیشن کر رہا ہے، نہ وہ تھریٹ کر رہا ہے، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو دو ضروری چیزیں پہلے وہ کر لیں، ہمارے پر سے آپ کم از کم سینکشنز اٹھائیں، نمبر 2 کہ آپ اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر فیصلہ کریں، دین وی کین گو فار اس کے لیے نیوکلیئر ویسٹ کے لیے۔ لیکن اگر امریکہ جس طریقے سے کہہ رہے تھے کہ میں اسٹریٹ آف ہرموز کو کھول لوں گا، تو آج کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے اپنی ہزیمت اٹھائی، امبیرسمنٹ اپنے لیے کی، کیونکہ انہوں نے بہت 20 سال سے پلاننگ کی کہ اس کو اسٹریٹ آف ہرموز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ڈسپائٹ آل امریکن اور اسرائیل کے مقابلہ کرنے کے لیے۔ دیٹ دے مسٹ انڈرسٹینڈ۔ اور یہی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس وقت سازگار ماحول کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو اسٹیل میلٹ ہوئی ہے، اس میں پریزیڈنٹ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہت کوشش کر رہے ہیں، پرسنل کوشش کر رہے ہیں، سنسیریٹی سے کوشش کر رہے ہیں، دونوں طرف کی پیغام رسانی بھی کرتے ہیں۔ امریکن پوائنٹ ہوتے ہیں تو وہ ایران کو دیتے ہیں، ایران کے پوائنٹس ہوتے ہیں تو وہ امریکہ کو دیتے ہیں، اور پھر درمیان میڈیشن بھی کر رہے ہیں۔ وی تھاٹ کہ آج کے حالات بہتر ہوں گے، لیکن اس طرح نہیں ہوں گے۔ حال یہ ہے کہ اگر آپ ایران کا بلاکٹ ختم کریں، نیول بلاکٹ ختم کریں، پھر ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولے گا، اور پھر دنیا کی ٹریفک جانے دیں۔ امریکہ از ناٹ ریئلائزنگ کہ دنیا میں کتنے اکنامک کرائسز ہو رہے ہیں، انرجی کرائسز ہو رہے ہیں، فوڈ سیکورٹی کی پرابلم ہو رہی ہے، ان کی ویجیٹیبل، ان کا فروٹ، اس کے بعد ان کی جو مٹن، بیف، چکن، جو سب کچھ آتا ہے فروزن،
سب چیزیں رکی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ شارٹیج آف یہ فوڈ کی ہو رہی ہے. اس لیے امریکن کو چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں اگر کھول دیں اور اس کے مذاکرات کریں تو وہ اچھے ماحول میں ہوگے. یو آلویز کریٹ اے کنڈیوسو انوائرمنٹ فار مذاکرات کے لیے. اگر آپ ایک چیز کو تھریٹ کریں گے، فائرنگ ہوگی، نقصان اٹھائیں گے، اس سے دل آزاری بھی ہوگی، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی اور مذاکرات بھی اچھے ماحول میں نہیں ہوں گے. یہی پاکستان کوشش ہمیشہ سے کر رہا ہے جی کہ آپ اس کو کوشش کریں کہ یہ دونوں نیول بلاکر بھی ختم ہو، اسٹریٹ آف ہرموز بھی کبھی ختم ہو اور یہ جہاز جو شپس رکے ہوئے ہیں وہ ٹریفک سٹارٹ ہو جائے. اس کے بعد آپ مذاکرات کریں تاکہ مذاکرات بھی چلتے رہیں اور ٹریفک فلو بھی ہوتی رہے. دیٹ فٹ دا آنسر ایٹ پریزنٹ، بجائے اس کے کہ امریکن آئیں، جہاز گزارنے کی کوشش کریں، ان پہ فائرنگ ہو، آپ پیچھے دھکیل لیں. واٹ از دا پرپز؟ یو آر کریٹنگ ٹینشن وداؤٹ رادر دین کریٹنگ گڈ ایٹماسفیئر فار مذاکرات کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، جیسے ماحول ہونا چاہیے بات چیت کے لیے، بریگیڈیئر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی مسلسل بات کر رہے ہیں کہ ماحول نہیں بن پا رہا، اور ہم یہ بھی بات کرتے رہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب فیس سیونگ لینا چاہیں گے تو ان کے پاس بہت سارے پوائنٹس ہیں، وہ فیس سیونگ لے سکتے ہیں. لیکن کیا واقعی وہ فیس سیونگ لے سکتے ہیں یا ان کو فیس سیونگ نہیں مل رہی ہے، وہ اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے؟ معاملہ کیا ہے؟ ان کو فیس سیونگ نہیں مل رہی ہے. آپ بالکل ٹھیک طرف نشاندہی کر رہے ہیں. اگر وہ آج یہ بھی کہیں کہ ہم جیت گئے ہیں اور واپس جاتے ہیں تو اب حالات اس طرح سے بدل چکے ہیں کہ شاید ان کا یہ نیریٹو جس طرح وہ اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کو سیل کرنا چاہیں وہ نہیں خریدیں گے. تو ایک ان کے پاس اس چیز کا تھا یہ زاویہ نظر کہ الٹیمیٹلی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یونیلیٹرلی ہم کلیم کر لیں کہ جی ہم وکٹوریس ہیں. اس کے بعد یہ پلان بی یہ رکھتے ہیں کہ ہیوی بمبارڈمنٹ ہم نے ایران پہ کرنی ہے، جس کا کہ ان کو پتا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم آگے سے ایسا سرپرائز دیں گے جس سے ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. یہ میں کوٹ ان کوٹ جو ہے ان کے سوشل میڈیا سے ان کے کسی جو آفیشیل ہیں انہوں نے ایکس پہ لکھا ہے. تو اب اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اگر ایک ملک اتنا کانفیڈنٹ ہے اور پھر آپ اس پہ بار بار جو ہے وہ ایک ٹرائی کرتے چلے جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے وہاں پہ آپ نے سنا ہوگا وہ جو ایک تماشا لگا تھا کہ ہمارا ایک فوجی ہے جسے ہم بچانے کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے بھی زیادہ اس پہ بحث نہیں کی. بیسیکلی وہ گراؤنڈ جو ہے وہ انویژن تھی، وہ اپنے ٹروپس انہوں نے وہاں پہ اتار دیے تھے. 6 جہاز ان کے وہاں پہ جو ہیں وہ مار گرائے گئے. بندے کتنے ابھی تک انہوں نے بتائے نہیں. بس ایک بندہ سرفیس پہ اٹھا کر انہوں نے کہا کہ جی واہ بھائی واہ ہم تو یہاں پہ. تو وہ ایرانین میڈیا تو اس پہ کھل کے بات کر رہا ہے کہ وہ گراؤنڈ انویژن کی ٹرائی بھی انہوں نے کر کے دیکھ لی جس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی اور ایک ہی دن میں ان کا ٹریلینز آف ڈالر کا نقصان بھی ہوا اور جانی نقصان بھی ہوا جس کو یہ مانتے نہیں ہیں. اب انہوں نے دوبارہ یہ کوشش کر کے دیکھ لی ہے کہ تھوڑا سا پانی سے آگے آ کے دیکھتے ہیں کیا بھی فرق پڑتا ہے. تو کیا بھی فرق پڑتا ہے کہ چکر میں جب ایک ملک آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم 40 سال سے اس بات کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ مت آزمائیے. آپ جتنا آزمائیں گے اتنا ہی آپ کا واپسی کا راستہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اور جب ایک پورا ریجن آپ کو واپسی کا راستہ دینے کے لیے تیار ہے، ایون ان کے میڈیا تک جو ہے آپ دیکھیں ہم کتنا سینسٹیولی ڈیل کرتے ہیں. ہم سب کسی نے کبھی کبھی دیکھا ہو کہ ہم آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے وہ لوزر اور ونر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہوں یا کوئی ایسی بات کر رہے ہوں، حالانکہ ہماری بات چیت انگلش میں بھی نہیں ہوتی. تو تمام جو ہے اگر آپ فالو کریں تو سب کی کوشش یہ ہے کہ ایمپائر کو ایک گریسفل ایگزٹ مل جائے. لیکن ایمپائر میں نہ گریس ہے نہ ایمپائر کو ایگزٹ کی سمجھ آ رہی ہے. ایمپائر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہماری میڈ مین تھیوری ہے. میڈ مین تھیوری میں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ایڈورسری کو جب آپ کے آبجیکٹیوز ہی نہیں پتا تو وہ پلان کیا کریں. اب ایرانین جو سورسز ہیں جن سے جب بھی بات ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف جنگ کے لیے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ امریکی چاہتے کیا ہے اور انہوں نے کرنا کیا ہے. ان کے پاس کوئی پلان ہے بھی یا نہیں بھی. تو ہم جنگ کے لیے تو بالکل تیار ہیں. یہ ہمارے پاس انٹیل بھی ہے کہ انہوں نے اٹیک تو پہ کرنا ہے جو ابھی اسرائیل کے پاس ملٹری بلڈ اپ بڑھا رہے ہیں زیادہ. تو الٹیمیٹلی ان کو وکٹری اسی میں نظر آ رہی ہے. لیکن اس میں پھر ایران اگر کہتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو پھر ہمیں یہ پارسنگ کرنی پڑے گی کہ وہ کن باتوں سے ہو سکتا ہے. کیا ایران کے پاس کوئی اوریشنک قسم کا کنونشنل ویپن ہے؟ اگر ہے تو وہ کہاں استعمال ہوگا؟ یا یہ کہ وہ باب المندیب جو ہے وہ بند کروا دے گا؟
یا پھر یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر واٹر کیبلز ہیں, پوری دنیا جو ہے اس کا نیٹ کا کنیکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کی IRGC نے تصویریں بھی جو ہے وہ شائع کی ہیں کہ وہ کہاں ہیں ہمیں پتہ ہے. تو اگر وہ کٹ جاتی ہیں تو پھر ٹرمپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ پہلے دنیا کو بھوکا مارنے کے لیے, تیل کی قیمتیں بڑھانے کے لیے, اس کے بعد دنیا ایک اور چیز بھی ہے ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے دیکھا نا F-35 گرایا انہوں نے, اسٹیلتھ جہاز گرایا, تو ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی بھی ہے کہ اگر وہ بمباری کرتے ہیں تو ان کے اگر جہاز گر جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ہزیمت ہوگی نا ان کے لیے. تو بہت زیادہ, اور ان کو یہ پتا ہے کہ چائنا ان کو بیدو ٹیکنالوجی دے رہا ہے, ان کو ریئل ٹائم سرویلنس اور ریکانیسنس کے ساری ان کے پاس ان کی ہیلپ ہے. تو یہ باتیں اگر ہمیں یہاں بیٹھ کے پتا ہے تو کیا انٹیل کو پتا نہیں ہوتی, جن کو سانس بھی کہیں پہ کوئی لے رہا ہے, اور خاص طور پہ ایک جنگ کی کیفیت میں. تو اس میں پھر ایران نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے ایک 3 سٹیج جو ہے وہ پلان دے دیا ہے. انہوں نے کہا اس کے نکات کتنے ہیں, یہ ٹھیک ہے 14 ہے 15 ہے, پر یہ ہوگا 3 سٹیجز میں. پہلی سٹیج میں جنگ بند ہوگی اکراس ایکسس آف ریزسٹنس, جس میں لیبنان انکلوڈڈ ہے, اور باقی بھی جہاں جہاں آپ کی ہاسٹیلٹی ہے آپ سے ختم کریں گے. اب تو اس کے ایکسس آف ریزسٹنس میں فلسطین کا علاقہ بھی ہے نا, تو وہ میں ڈاکٹر صاحب دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. ریزسٹنس میں فلسطین کا بھی علاقہ ہے, اس میں عراق میں جو حیات الشعبی ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کو اگر مرحلہ وار کرتے ہیں تو پہلے مرحلے پہ ہی بات ختم نہیں ہو رہی, جنگ رکے گی نہیں, تو وہ کہتے ہیں جی دوسرے مرحلے پہ آپ اسٹیٹ آف ہرمز کو ہم آپریشنلائز کرنے کی بات کریں گے, یہ نہیں کہ ہم اسے کھول دیں گے. جی جی جی, اس کا اپنا مطلب ہے. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. عطا شاہی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. سر, جب پیٹ ہیگزٹ یہ کانگریس کے سامنے کہہ کے اٹھ گئے کہ جنگ بند ہو چکی, ان کا بیان تو یہ دے دیا نا انہوں نے, کیونکہ ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی وہاں سے, تو اب کس طرح کی جنگ ہوگی؟ کیا دوبارہ سے وہ کچھ وقت لیں گے؟ کیا کہتا ہے امریکی قانون, اور اس حوالے سے کچھ اب ہمیں بتا سکتی ہیں؟ یہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, جب وہ کہہ کر اٹھتے ہیں وہاں سے کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ آج کا ایک اٹیک بھی ہو جاتا ہے, تو اس کو وہاں پر کس طرح سے لیا جاتا ہے امریکہ میں؟ دیکھیں جی, امریکہ میں اب یہ پارٹی بیسس پہ جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور ریپبلکن جو ہیں وہ تو سپورٹ کرتے رہیں گے, جبکہ آپ نے دیکھا کہ ڈیموکریٹس میجارٹی جو ہے وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. دیکھیں امریکن جو ہیں ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ اپنی ہی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے. جب خدا نہ خواستہ ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ کہیں سے وہ امریکہ کو میں شکست کا لفظ یوز نہیں کرتا, کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں ناکام ہو سکتا ہے اپنے مقاصد میں, تو پھر اس وقت آپ یہ تصور نہ کریں کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیچھے نہیں ہوں گے. امریکن کا جو ایک مزاج ہے کہ وہ اپنی آرمڈ فورسز کے پیچھے بالکل کھڑے رہتے ہیں, خواہ وہ صحیح کام کر رہے ہوں یا ان کا مشن جو ہے وہ کسی لیڈر کی وجہ سے ایک مطلب کہ انڈیسائیڈڈ قسم کا مشن ہو, جیسا وہ ایران کی وار ہے. وہاں پہ ٹھیک ہے, جب وہ اپنی کانگریس میں بیٹھتے ہیں اور جب ان کا جواب دینا ہوتا ہے تو وہاں وہ اپنی سٹیٹمنٹ اپنے اندرونی لحاظ سے اور کانگریس کے سامنے جو ان کا جواب ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے, لیکن جب وہ باہر آتے ہیں تو اپنی وہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کرنٹ پالیسی ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اس کا کتنا اثر ہوا ہے؟ بڑی فریجائل پوزیشن ہے سر, اس کا کتنا اثر ہوا ہے کہ وہاں پر انہوں نے پوری ٹاپ براس آرمی کی اس کو فارغ کر دیا, انہوں کے کئی اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ یا تو ریزائن کر گئے یا ان کو فارغ کیا گیا, پھر وہاں کا میڈیا ان کے ساتھ موجود نہیں ہے, پینٹاگون ان کے ساتھ موجود نہیں ہے, برملا اس کا اظہار ہو رہا ہے, سابق جو CIA کے اہلکار ہیں اور اعلیٰ فوجی افسران ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ ماضی میں بھی ایسا ماضی میں تو ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی ریزسٹنس خود مل رہی ہو امریکہ کے اندر سے کسی صدر کو جنگ کے حوالے سے. دیکھیں یہ ساری سرفس کی باتیں ہیں. جب وہ اپنی کور کمیٹی جو ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی یا جو پریزیڈنٹ کا کور گروپ ہے, جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں, اس میں اس میں بھی کچھ جو اختلافات ان کے ہیں, اس میں ایسی وائسز ہیں کہ جنگ کو مزید نہیں بڑھانا چاہیے, اور وہاں پہ یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ وہاں پہ یہ وہاں پہ کوشش ہے کہ کسی طرح اس جنگ سے کامیابی
या विक्ट्री डिक्लेयर करके निकला जाए, ये तो जरूर है। लेकिन देखें, ये अमेरिकन का मिजाज समझ लें और अमेरिकन की इंटरनल पॉलिसी समझ लें। वहां पहले भी हम उस पर ज्यादा गौर पहले नहीं करते थे। वहां पे क्रिटिसिज्म जो पॉलिसी होती हैं उस पे, उसकी फेवर में भी लोग होते हैं, उस पे शदीद क्रिटिसिज्म भी होती है। और ट्रंप के खिलाफ तो ये मीडिया तो हमेशा से रहा है। आपने देखा है कि जो ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन थी, तमाम मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो उनके खिलाफ था। इसके बावजूद वो जीते। वो सोशल मीडिया या फॉक्स न्यूज जो कुछ उनके साथ हैं वो उनके साथ लेके वो काम करते रहे। अब भी देखें, ये उनके लिए बड़ा जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना जाने से पहले चाहेंगे कि कुछ ना कुछ मसला हल हो जाए। लेकिन वो ईरान की टर्म्स पे या ईरान की टर्म्स को ये शो करके कि हमने ये जो सुलह की है वो ईरान की टर्म्स पे की है या इस जंग का खात्मा ईरान की टर्म्स पे किया है, तो वो कभी ये शो नहीं करना चाहेंगे। ये उनके लिए बड़ी एक नाकामी होगी और अमेरिका के लिए भी नाकामी होगी। और फिर वो जो इलेक्शन में नवंबर में जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ उनको जो पहले, मुझे तो अभी लग रहा है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे और डेमोक्रेट जो हैं वो सेनेट में भी मेजॉरिटी में आ जाएंगे और कांग्रेस में भी। तो ये काफ़ी ऐसे फैक्टर हैं कि वो नहीं चाहेंगे कि वो ईरान को कोई ऐसा मतलब कि एग्जिट या जंग से इस तरह का एग्जिट निकले कि जहां ईरान जो है वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे। वो यानी इसका मतलब ये सर कि आधी रिजीम तो इन्होंने खुद फारिग कर दी या इस्तीफा देके चली गई या इन्होंने फारिग कर दी। बाकी जो रिजीम बची है वो इलेक्शन में मुमकिन है कि फारिग हो जाए। तो अमेरिका में रिजीम चेंज हो सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कुछ चीज़ें तो इस जंग में बड़ी वाज़ेह तौर पे हमें मालूम है कि ईरान के पास इस पूरे रीजन की कंप्लीट विजिबिलिटी है। डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया ब्रेक से पहले कि बेदू 3 की उनको पूरी जो कॉन्स्टलेशन है यानी अपर सरफेस, मिड सरफेस और लोअर सरफेस उनके पास मौजूद है। वो सारी चीज़ें देख रहे हैं और उसका सबूत है वो ये है कि जो उन्होंने अमरीकी अड्डे तबाह किए हैं, अगर आप उसको देखेंगे बड़ी प्रिसिशन के साथ उन्होंने, अगर किसी रेडार को मारना है तो उस रेडार पे ही जाके मिसाइल लगाए। अगर किसी जहाज़ को टारगेट किया तो ज़मीन पे खड़े हुए उस जहाज़ पे ही जाके मिसाइल लगाए। तो ये उनकी सलाहियत मौजूद है। ग्राउंड इन्विजन की कोशिश की तो जहाज़ गिरवा दिए, अरबों डॉलर का नुकसान किया, जानी नुकसान किया, दोबारा ये कोशिश नहीं की। फ़िज़ाई हमले जब तक कर रहे थे उस वक्त उन्होंने अपने जहाज़ गिरवाए फ़िज़ा से। और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 5th जनरेशन जहाज़ इस जंग में गिरा, जिसे F-35 कहते हैं। तो ये सलाहियतें ईरान की हमारे सामने मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये सब कुछ मुमकिन नहीं है अगर ईरान के साथ 2 ग्रेट पावर्स मौजूद ना हो, एक रशिया और एक चाइना। वो अगर पीछे खड़ी हुई हैं और ये सूरत हाल जंग की है तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल, वर्ल्ड पॉलिटिक्स तब्दील हो चुकी है। अमेरिका का प्रॉब्लम जो है वो ईरान, उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसका बड़ा प्रॉब्लम ये ईरान मसला है इजराइल का। अमेरिका यहाँ पे वीकेंड के लिए वीकेंड वॉर करने आया कि जी सब कुछ हम डिस्टेबल कर देंगे, डिसफंक्शनल कर देंगे, लेकिन आगे से जो रिजिलियंस और जो रिटेलिएशन उनको देखनी पड़ी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आज आके मसला जो है वो चाइना को कंटेन करना ही है, स्टेट ऑफ हुर्मुज पे अपनी मोनोपोली कायम करना है। अगर शाह के बेटे को, रजा शाह पहलवी के जो है वो जानशीन बनाना है तो उसका पर्पस क्या था उस पपेट को वहां पे इंस्टॉल करने का? मकसद सिर्फ ये था कि पूरी जो हमें एक्शन की फ्रीडम है वो दस्तयाब हो जाए। और उसकी दस्तयाबी क्यों चाहिए? क्योंकि आने वाले टाइम पे चाइना को जितना भी हम करीब से कंटेन कर सकें, खास तौर पे जो चोक पॉइंट्स हैं उनको कंटेन कर सकें, तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। अब ईरान अगर इस जंग के लिए 40 साल से तैयार था तो कम से कम 20 साल से तो चाइना भी तैयार होगा। और ये चीजें ऐसी नहीं है कि एकदम से अनफोल्ड हो गई और उनको पता नहीं है। इस दौरान में चाइना ने खुद को पेट्रो स्टेट की बजाय इलेक्ट्रो स्टेट बनाया। उन्होंने अपने सामान को जो है वो ज्यादा मिकदार में बाहर जो है वो भेज दिया हुआ था। उनको इससे इतना ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। वो ईरान जो है वो ऑलरेडी सैंक्शनड है। वहाँ पे महंगाई कोई नई चीज़ नहीं है। वो 90% से ज़्यादा अपनी जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो खुद पैदा करते हैं, डेयरी से लेकर
جو اناج ہے، فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، وہ 40 سال سے ان پہ سینکشن ہے، نہ وہ کچھ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں. تو یہ سارا ایک نیا تجربہ ہے گلف کے کنٹریز کے لیے اور یورپ اور امریکہ کے لیے. اور اس میں یہ ایران کو کولیٹرل بنا کر ایک بڑی چیس بورڈ کی بڑی گیم کی طرف جانا چاہ رہے تھے، جہاں پہ ان کو پہلے ہی مرحلے میں منہ کی کھانی پڑی ہے. اور وہ سارے ملک جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کی فرنٹ پہ جو ٹارچ بیرر ہے وہ پاکستان ہے، اور وہ آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں. اب کام مزید تیز ہو گیا ہے کہ اس ریجن کی جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے وہ انڈیجنسلی ہم خود کیسے پلان کریں، اور پھر جب سیکیورٹی ہم خود پلان کریں گے تو پھر اس کے جو ڈیویڈنڈ کے طور پہ پھر ہماری اکانومی سٹیبل ہوگی. تو یہ بات امریکہ کو ہم یہ سمجھیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کو بالکل سمجھ آ رہی ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایران اتنی شدت سے ریٹیلیٹ کیسے کر کے سسٹین کیسے کر سکتا ہے. اگر آپ ہائپوتھیٹیکلی ایران سسٹین نہ کرتا اور ایران کے اندر رجیم جو ہے وہ امریکہ کی مرضی کی لگ چکی ہوتی، تو اس وقت سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو ہے کنٹرول کس کا ہے، اور اس کنٹرول کی وجہ سے چائنا کو کتنا فائدہ یا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اب امریکہ کے پاس نہ تو واپسی کا راستہ ہے حقیقت پسندی سے اگر دیکھیں، نہ آگے جانے کا راستہ ہے. پیٹ ہیگسیت نے جو سینٹ میں ہیئرنگ میں بات کی ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے ٹرمپ کو تو آپ نے کہا کہ ان کے ماربل شارٹ ہوئے ہوئے ہیں، کوگنیٹو پرابلم ہے. پیٹ ہیگسیت تو جوان آدمی دکھائی دیتے ہیں، ان کی تو کوئی ایسی عمر نہیں ہے. ان سے پہلے پوچھا کہ آپ کے وار کے آبجیکٹو کیا تھے، تو انہوں نے کہا جی یورینیم انریچمنٹ کے جو ٹھکانے ہیں ان کو ہم نے اوبلیٹریٹ کرنا تھا. تو پوچھا گیا کہ جی ہو گئے؟ ہاں جی ہو گئے. تو اب کیا ہے؟ اب بھی ہمارا یورینیم ہی ہے، لیکن ہم اس کی خواہش، ول پاور اور ایمبیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کوئی ان سے پوچھے کہ خواہش، ول پاور، ایمبیشن کون سے میز پہ رکھ کے آپ کو دی جائے کہ آپ اس کا گلا گھونٹ دیں؟ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اسٹیٹس مین ہو کر؟ آپ پینٹاگون کے ہیڈ ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ول پاور اور خواہش جو ہے وہ کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دی جائے. پھر ایرانی ٹھیک ہی کہتے ہیں، وہ آتے جاتے ہم سے ضرور ملتے جاتے ہیں، عمان گئے ہم سے مل کے گئے، رشیا گئے ہم سے مل کے گئے، اور وہ سب ایک پیج پہ ضرور ہیں، لیکن فی الحال چیزیں تھوڑی سلولی جو ہیں وہ لیئر بائی لیئر جو ہیں وہ انفولڈ ہو رہی ہیں، شدت سے نہیں ہو رہی ہیں. الٹیمیٹلی ہونا کیا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ ایک دفعہ اٹیک کی حماقت ضرور کرے گا، اور اس اٹیک کی کیا شیپ اور فارم ہے، لیکن اس کا ریٹیلیشن اتنا ڈیوسٹیٹنگ ہوگا کہ اب پھر امریکہ کے لیے یہ بات امپاسبل ہو جائے گی کہ اب میرے لیے فیس کیپنگ کیا ہے. پھر اسے ہم بھی بیٹھ کر یہاں پہ کوئی گریسفل ایگزٹ دینے کا پلان نہیں بنا پائیں گے، جو کہ ولنگلی سب دینے کے لیے تیار ہے. کوئی اس کو یہاں سے جو ہے وہ ہارا ہوا جانے نہیں دینا چاہتا. اور جہاں تک ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرتی جاؤں کہ امریکہ کے اندر سپورٹ کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے ہوتا یہ رہا ہے کہ امریکہ نے غزہ کا جینوسائیڈ نہیں دیکھا تھا. جو 9/11 ہے اس سب نیریٹو کو امریکی بائے کرتے رہے. ان کا خیال تھا کہ ان کی حکومتیں دہشت گرد مار رہی ہیں، اور یہ دہشت گرد بہت گندے ہیں، یہ گوٹ ہرڈر، انسیولائزڈ، ہمیں مارنے والے. لیکن جب سے غزہ کا جینوسائیڈ ہوا ہے، جہاں فنڈامنٹلی ہم دوبارہ سے ویسے انسان نہیں رہیں گے، تو امریکی بھی ویسے انسان نہیں رہیں گے. اب مین سٹریم میڈیا کیا بیچ رہا ہے وہ نہیں خریدتے ہیں. بہت شدید ریٹیلیشن ہے پبلک اوپینین کے طور پہ، کہ نہ تو یہ کہ اسرائیل کی مدد جو ہے وہ ایک ایکٹیو جینوسائیڈ کے لیے بند کی جائے، بلکہ یہ وار آف چوائس جو ہیں، یہ ایمبیشیس وار پلانز جو ہیں، ان کو ختم کیا جائے. کیونکہ ہمارے اپنے حالات اتنے خراب ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم جا کے میلوں دور، 7 سمندر پار دور جو ہیں، ایک ایسے ملک کے اوپر حملہ کر دیں جس کا جو کہ واضح طور پہ ہمیں تھریٹ بھی نہیں ہے اور ڈائریکٹ ہم پہ اٹیک کرنے کی کیپیسٹی بھی نہیں رکھتا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور یہ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو فلسطین کا جو جینوسائیڈ ہے نا، لگتا یہ ہے کہ یہ انہی مظلوم معصوم بچوں کا خون ہے جو رنگ لا رہا ہے. اور یہ جو سپر پاور بنی پھرتی ہے امریکہ کی ریاست، اس کا ڈکلائن واضح نظر آ رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے. سلو ہوگا لیکن ہوگا. اور ایک حملہ جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک حملہ ضرور کرے گا، بڑا شدید حملہ کرے گا، لیکن پہل یہاں پر بھی ایران نہیں کرے گا، لیکن ختم پھر اس جنگ کو شاید ایران ہی کرے گا. عطا شاہد صاحب، سر یہ یو اے ای کا کیا معاملہ ہے؟ یو اے ای ناراض ہے امریکہ کے ساتھ کیونکہ وہاں پر اب تھاٹ تو لگا دیا، لیکن وہ اسرائیل سے آیا، آسٹریلیا سے اس نے ایکسپرٹ بلایا کہ جی ہماری مدد کی جائے، بچایا جائے ہمیں. لیکن وہ ایران سے جو جنگ ہے، ایران کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اس نے نہیں کہا کہ ہماری فضائی حدود استعمال نہ کی جائے، ہماری زمین استعمال نہ کی جائے، لیکن امریکہ وہاں سے بھی اٹیک نہیں کرنا چاہتا، وہ امریکہ وہاں پر تیار نہیں ہے. یوں ہی کہہ رہا ہے کہ وہ یون میں تیل کی تجارت کرے گا.
تو یہ یو اے ای کہاں، اسرائیل اور یو اے ای اور دو اور ممالک جو ہیں اس طرح کے، وہ کیا امریکہ سے بھی ناراض ہیں اور یہ اسرائیل کا کوئی الگ بلاک بن رہا ہے؟ دیکھیں جی، اب اگر امریکہ جو ہے یہ اگر وار جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد امریکہ تو ریجن میں اس کا انفلوئنس کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر اس کا انفلوئنس کم ہوگا تو انہوں نے تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ انشورنس پالیسی رکھنی ہے یا ایشورنس رکھنی ہے، تو وہ یو اے کے لیے اس وقت جو انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اسرائیل میں، یا اسرائیل نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یو اے میں، تو وہ اپنا ضرور رکھیں گے کہ اس کا اسرائیل کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، کچھ بھی کہہ لیں آپ، جو ریجن ہے اس میں اسرائیل جو ہے ایک ریجنل پاور ضرور رہے گا، وہ اس کا فوراً جانا یا نیکسٹ 30 یا 40 ایئرز میں جانا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو لہذا یو اے کا جو، ہاں یو اے آپ نے جو کہا کہ وہ امریکہ سے ناراض ہے، یس وہ امریکہ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈیورنگ دا وار وہ ان کو بہت سپورٹ جو ہے وہ فراہم کریں گے، لیکن وہ سپورٹ جو ہے وہ جو اسرائیل کو فراہم کرتا ہے امریکہ، وہ سپورٹ وہ یو اے کو فراہم نہیں کر سکے۔ ان کی ناراضگی تو ہے، لیکن ان کی ناراضگی جو ہے وہ بہرحال کچھ اسٹیٹمنٹ تک یا اس حد تک ہی رہے گی، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو ناراض کر سکیں، کیونکہ امریکہ اور جو اسرائیل کا ریلیشن شپ ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو ہمیں بڑی جو ہے نا ڈیپلی اسٹڈی کرنے پڑے گا۔ جو یہ جو ہم کچھ کہہ رہے ہیں لوگ ہمارے کہ جی وہ امریکہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، پبلک میں اوپینین میں کچھ فرق آیا ہے، لیکن وہاں جو ان کا اپنا جو اپنے انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس میں جس طرح جوش گھسے ہوئے ہیں، وہ خواہ فائنانشیل سسٹم ہے، خواہ میڈیا ہے، خواہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے نکلنا بالکل جو آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ناممکن کے قریب ہے، اور وہ امریکہ جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی تو وہ اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ دوسرا پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکن جو ہیں وہ آپس میں جتنی مرضی کرٹیسزم کرتے رہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو امریکہ کے آپ پچھلے تمام پریزیڈنٹس کی اسٹیٹمنٹس بھی لے لیں تو وہ سارے چاہتے تھے کہ ایران سے جو ہے یورینیم اور ان کی بلاسٹک میزائل کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس پہ وہ سارے اب بھی ایگری ہیں، لیکن چونکہ اپنی پارٹی لائنز پہ ڈیوائیڈڈ ہیں جیسے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے، تو وہ ڈیموکریٹس بالکل ان کو پاس موقع ہے، الیکشن قریب آ رہے ہیں تو وہ بڑے کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور جو لائک مائنڈڈ ان کے ریپبلکن ہیں ان سے بھی وہ اپنی سپورٹ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا امریکن جو ہیں ایران کے معاملے میں اندر سے جو ان کا کور سسٹم ہے جو اٹیک کر رہا ہے وہ بالکل اکٹھا ہے، اور وہ اس کی پالیسی ایک ہی ہے، ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہے اب جو چائنا جاتی ہے، تیسری بات جو ہے کہ وہ چائنا جا رہے ہیں تو وہ وہاں پہ ایک ہارے ہوئے پریزیڈنٹ کی طرف طور پہ جانا پسند نہیں کریں گے، وہ یہاں سے کوئی وکٹری لے کے پسند کرنا چاہیں گے۔ کیسے آپ کو کیا لگ رہا ہے جو ہے وہ اتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے۔ جی کیسے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیسے وہ وکٹری لے کر جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کی ایک جو پوزیشن ہے وہ ختم تو نہیں ہوئی، اس کے 587 بیسز جو ورلڈ میں ہیں اور تھرو آؤٹ ورلڈ میں ہے وہ ختم تو نہیں ہوئے، اس کی 31 ٹریلین کی جو اکانومی ہے وہ ختم تو نہیں ہوئی۔ امریکہ کا ایک جہاز اگر گر گیا ہے تو انہیں کیا فرق پڑا ہے؟ اتنے جہاز ان کے ٹریننگ کے یہاں پر 16 بیسز اور یہ کوئی خالی ہو گئے، اس خطے میں 16 بیسز امریکہ کے باقاعدہ خالی ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ CNN کہہ رہا ہے کہ وہ 16 کے 16 بیسز خالی ہیں۔ وہ جہاز بحری حملہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ آج انہوں نے کر کے دیکھ لیا، ان کو پیچھے بھاگنا پڑا، ان کے بحری بیڑے جو ہیں ان کو رینج سے باہر نکالنا پڑا، ایک کو تو انہوں نے واپس ہی بھیج دیا۔ گراؤنڈ انویژن کرنا چاہیے تو ان کے جہاز گر گئے، ان کے لوگ مرے، تو کیسے وہ چائنا جانے سے پہلے کر لیں گے؟ میں بریک کے بعد آ کر دوبارہ آپ سے پوچھوں گا کہ پھر بتائیے گا مجھے کیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس مختصر وقت میں یہ کام کر لیں گے۔ ایک بریک کے بعد ویلکم
ویلکم بیک. اور بہت مختصر سا وقت ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ ایک جامع اور مختصر مجھے بتائیے کہ کیا چائنا جانے سے پہلے امریکہ کے صدر جو ہیں وہ ایک وکٹری لے کے جا سکیں گے وہاں پر؟ نہیں، بالکل نہیں جا سکیں گے. میری ریڈنگ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے اور یو اے ای کی سچویشن میں بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. یو اے ای جو ہے وہ امریکہ کے کیمپ میں ہی ہے اور اندر کھاتے انہوں نے ایک سویپ ارینجمنٹ کی ہے جس میں یو اے ای کی کرنسی جو ہے ادھر سے پرنٹ ہوگی اور ادھر سے امریکی ڈالر پرنٹ ہو کے آئیں گے. وہ ہمارے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں اس پہ ڈیٹیل پہ ورنہ آپ کو ضرور بتا دیتی کیونکہ میں نے کل اس کو بہت سٹڈی کیا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی اوپیک سے نکل کر دوبارہ سے جو ویسٹرن آئل کمپنیز ہیں جیسے شیورون ہے، بی پی ہے، یہ سارے جو پوری دنیا کے اوپر جن کی منوپلی ہے یہ وہ اس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں اور باقی جو اسٹیٹ لیول کی کمپنیز ہیں یہ پھر انشاءاللہ کسی نشست میں ڈاکٹر صاحبہ ڈسکس کریں گے. آپ کا خیال ہے کہ وہ ایک وکٹر پریزیڈنٹ کے طور پہ نہیں جا پائیں گے. عطاشی صاحب آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس مختصر سے وقت میں یہ کام کر لیں گے جو اب تک نہیں کر سکے؟ جی دیکھیں، ان کا ایک اپنی جو پوزیشن ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ اب جو پوزیشن ہے اس کو یکدم تو چینج نہیں کر سکتے. بٹ چائنا سمجھتا ہے، چائنا جو ہے وہ بڑا پریگمیٹک کنٹری ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی کیا پوزیشن ہے اور یہ امریکہ کا جو ہے اس سے پہلے آپ کی تمام ڈسکشن تھی کہ اصل ٹارگٹ تو چائنا ہوگا نیکسٹ، اور وہ چائنا کو کبھی بھی ایک اپنے برابر کی سپر پاور بننے کی جو ہے وہ کوشش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس سے پہلے ہم نے بڑا سنا تھا کہ جاپان جو ہے وہ ایک جو ہے وہ معاشی پاور بن رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جاپان کہاں کھڑا ہے. یہ آپ امریکن کو میرے خیال میں ہم بڑا اس وقت جنگ میں جو کچھ سیٹ بیکس ہوتے ہیں ہم ان کے جو تھوڑے سیٹ بیکس ہیں ان کو کچھ تھوڑا سا ان کا اپنا میڈیا بھی اور کچھ صرف ہمیں پتہ ہے امریکہ کے پاس بہت سرمایہ ہے، بہت مالدار ملک ہے، بڑا فائر پاور ہے اس کے پاس، لیکن یہ اسپیسیفک جنگ کا جو معاملہ ہے اس میں وہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا. پیچھے ہٹنا پڑے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو، چاہے وہ ایک ہارے ہوئے صدر کے طور پہ جانا پڑے یا ایک مشکل جنگ جو ہے اس میں آ کر. بہرحال ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ایران کا پہلے دن سے یہ ایک اس کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ اس جنگ کو بہت آہستہ آہستہ لے کے چلیں. اس جنگ کو اصل میں مالی طور پر بہت مشکل بنا دینا تھا امریکہ کے لیے اور وہ اس نے کیا، پھر اسٹریٹجی کے اعتبار سے بھی بڑا مشکل کر دیا. تو ایک بڑی مشکل جنگ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آگے کیا پیچھے کھائی اور آگے کنواں والی صورتحال ہے. بہرحال اس پر نظر ہے ہماری. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ اور جناب عطا شاہد صاحب. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.